السلام علیکم دوستو، آج ہم یاجوج مجوج کی قوم کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو جی دوستو، ایک ایسی وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی بنے گا، اور اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچے جنم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ قوم کہاں موجود ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کہ حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج کے اس ویڈیو میں یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت دی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے ان سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی جانب کیا، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر آپ کا شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کا مقام پر پہنچے جس کا نام سیدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو آپ کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کی اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں اور ہمارے حال پر رحم کریں۔ مؤخرین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے اور غاروں میں رہا کرتے اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے، یعنی کہ اگر یہ باہر آتے تو ہر جگہ تباہی مچا دیتے۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ انسان، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھودوائی اور پگھلے ہوئے تانبے کو جمع کر کے پگھلے ہوئے لوہے کے تختے بنوائے اور ان کے درمیان لوہا اور لکڑی کو جلا کر خوب آگ بھڑکائی اور پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج ماجوج پہاڑ کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ وقتی طور پر یہ دیوار یاجوج ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج تھکنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل کر لیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اس کو توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو قیامت ہوگی، اور جب وہ کہہ دیں گے کہ چلو اس دیوار کو انشاءاللہ ہم کل توڑیں گے، اور اس طرح کہنے کے بعد دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا اور دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے اور زمین پر جگہ جگہ فساد برپا کر دیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کی ہر بلندی اور وادی میں گھس جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق ہر زمانے کے علماء نے الگ الگ رائے دی ہے اور اس میں اختلاف بھی کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تار و منگول یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یورپی اور امریکی عوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی ایک گوگ میگوگ سے جوڑا گیا ہے جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب دنیا کو لوٹا۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولادیں ہیں جنہوں نے پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کی۔ لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ وہ بلند دیوار کہاں ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے جو دیوار بنائی تھی
لہٰذا مختلف ممالک میں پائے جانے والی تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا ہے، جیسے کہ دیوار چین، جرمنی کا دیوار برلن۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے کی بنائی دیوار ہے، تاہم یہ سب فاسق قرار پاتے ہیں۔ جدید علماء اور محققین نے یہ یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین اس دنیا کے لیے انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے کسی شخص کو یہ کہتے سنا کہ او ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے سے فرمایا کہ پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا کافی نہیں، جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اسے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو الیگزینڈر یا سائرس یا ان دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے نہیں، بلکہ وہ ایک فرشتے تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے یعنی حضرت ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا، تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سبابہ کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے۔ جی دوستو، جس راستے پر چل کر ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے، حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر گئے تھے جہاں سورج کا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، ایک کالے پانی میں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین اس راستے پر چلتے ہوئے اس راستے پر آ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول کا نام دیا۔ صحابہ کرام کے نظریے کے مطابق مثلاً حضرت کعب بن احبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارے سے باندھا تھا، جس پر حضرت معاویہ نے انہیں ایسی بات کرنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ لوگ تب ایسی باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ اللہ نے حضرت ذوالقرنین کے لیے بادلوں کو حکم دیا تھا کہ وہ انہیں جہاں وہ چاہیں وہاں لے جائے۔ تو جی دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو ذوالقرنین کی اس تاریخ کے بارے میں سن کر حیرانی ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور میری اس معلوماتی دنیا کے ساتھ جڑے رہیں۔